بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على حبيبه الذي سر الله المخزون وصلي على وصيه وخليفته من أقر ولايته كان من عذاب الله مأمون ومن أنكر حبه كان في الدنيا وفي الآخرة محزون. وصلي على أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس والذين هم من الله مطهرون. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى يوم يبعثون. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المكنون وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فرمایا صاحب اعظم الدرجات الفاظ نے، فرمایا مالک معجز نما انداز نے، فرمایا مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. مولا کائنات کے جس مبارک و مقدس فرمان سے خدمت میں آپ کی مجلس کا آغاز ہے. اپنی اس بے مثل و بے نظیر حدیث میں مولا کائنات نے انسانیت کی اوقات کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور یہ ایک ایسی حدیث ہے کہ جس حدیث کو کہیں ہم جب پڑھ لیں یا کہیں کوئی پڑھتا ہوا ہو اور سن لے تو ایک عجب سا خوف دل میں پیدا ہو جاتا ہے. مانو یہ حدیث نہیں بلکہ ایک ایسا آئینہ ہے جو انسان کو اس کی اوقات دکھاتا ہے، اور یہ وہ حدیث ہے جس کے ذریعے سے صاحبان ایمان، صاحبان تقویٰ اپنے آپ کو بار بار خبردار کرتے رہتے ہیں. یہ حدیث وہ ہے کہ جس حدیث کی گہرائی یا اس کے حقائق کے اعتبار سے انسان گمراہ ہونے سے، اپنے آپ کو بھٹک جانے سے بچا سکتا ہے. لیکن کیونکہ ایسی تلخ حقیقت اس حدیث میں بیان ہوئی ہے کہ جسے دل قبول تو کرنا نہیں چاہتے، لیکن جب پروردگار عالم کی طرف سے عنایت ہو کسی خلق کو اور وہ اس حقیقت کو پہچان لے تو اپنی ساری زندگی ڈرتے ڈرتے صراط مستقیم پر گزارتا ہے، جس میں مولا نے ارشاد فرمایا کہ اکثر الناس کالبہائم، فرماتے ہیں کہ زیادہ تر انسان جانور کی طرح ہوتے ہیں. عجیب جملہ بیان فرمایا یا علی. فرماتے ہیں کہ دیکھو انسان
بلا وجہ اپنے آپ کو جو سب سے افضل سمجھتا ہے، جس کے پیچھے کوئی ریزن ہی نہیں ہے، وہ خود کا اس کا ایک خیال ہے۔ مولانا نے ارشاد فرمایا کہ اگر غور سے انسانیت کو دیکھا جائے تو پیکر انسان میں ڈھلے ہوئے اکثر لوگ حقیقت میں جانور ہوتے ہیں۔ مولانا نے ارشاد فرمایا کہ آئینے میں جب دیکھ رہے ہو اور اس طرح کا چہرہ، ہاتھ پیر اور ایک کھڑا ہوا وجود نظر آ رہا ہو تو کہیں اسے دیکھ کر اپنے آپ کو انسان نہ سمجھ لینا۔ فرماتے ہیں کیونکہ اکثریت انسانوں میں جانور نما ہوتی ہے۔ اور اس فرمان کو سمجھنے کے لیے آج کا زمانہ کوئی تعجب خیز مقام نہیں ہے۔ جہاں نگاہ اٹھائیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ شکل و صورت میں بھلے ہی انسان نظر آ رہا ہو، لیکن اس میں کس قدر حیوانیت پائی جاتی ہے۔ زمانہ کچھ ایسا چل رہا ہے کہ جانور شرمندگی سے اپنی نگاہیں نیچی جھکائے رکھ کر چل رہے ہیں، اور انہیں اس بات کے شکر کا احساس ہونے لگ گیا ہے کہ وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں انسان پیدا نہیں کیا۔ عجیب و غریب حدیث جس میں مولانا نے ارشاد فرمایا کہ اس میں حیوان کی صفت پائی جاتی ہے۔ اب پروردگار عالم نے جو نظام رکھا، کیونکہ مولانا نے کیا ارشاد فرمایا، بہت توجہ رہے کہ بھائی انسان پیدا ہونے سے تم انسان بھی نہیں ہو گئے، اور انسان پیدا ہونے سے دوسروں سے افضل بھی نہیں ہو گئے۔ یہ بلا وجہ کا انسان کا اپنا مغالطہ ہے، جس کے ذریعے وہ خود کو دھوکہ دیتا ہے کہ بھئی یہ کیا ہے، یہ تو بلی ہے، یہ کتا ہے، یہ بکری ہے، یہ اونٹ ہے، یہ فلاں ہے، میں تو انسان ہوں۔ تو اس کا یہ جو اپنے آپ کو دوسروں سے بلند سمجھنا، یہی اس کے حیوان ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے جانوروں کو عقل نہیں دی، انہیں صرف نفس دیا۔ فرشتوں کو پروردگار عالم نے نفس نہیں دی، انہیں صرف عقل دی۔ انسانوں کو اللہ نے نفس بھی دی اور عقل بھی دی۔ تقسیم واضح ہو رہی ہے نا؟ فرشتوں کے پاس صرف عقل ہے، نفس نہیں ہے، اسی لیے وہ خواہشات نفسانی ان میں نہیں پائے جاتے۔ جانوروں میں صرف نفس ہے، عقل نہیں ہے، اسی لیے وہ اپنی نفسانی خواہشات کو مار نہیں سکتے۔ لیکن انسانوں کے پاس مولانا نے ارشاد فرمایا اللہ نے دونوں دیے، عقل بھی دی، نفس بھی دی۔ اب فیصلہ دیکھیے کیسے کیا۔ فرماتے ہیں کہ جس کی عقل اس کی نفس پر غالب رہے، عقل جس کی اس کی نفس پر غالب رہے تو وہ فرشتوں سے افضل ہوتا ہے۔ جس کی عقل اس کی نفس پر غالب رہے تو وہ فرشتوں سے افضل ہوتا ہے، اور جس کی نفس اس کی عقل پر غالب آ جائے وہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ یعنی مولانا نے ارشاد فرمایا کہ بھئی جو پوٹینشل ہے، یعنی یہ نہ سمجھنا کہ تم انسان ہو تو ہر لحاظ سے افضل ہو۔ اگر انسان ہو، اگر تمہاری اپنی نفس عقل کے آگے جھک جائے، عقل غالب رہے، تو تم اشرف المخلوقات رہو گے اور فرشتوں سے زیادہ افضل ہو جاؤ گے۔ اگر عقل غالب رہے تو فرشتے رش کریں گے کہ بھئی کیا وجود ہے، لیکن اگر نفس غالب آ جائے تو پھر حیوانوں سے زیادہ بدتر ہو جاؤ گے۔ یعنی اس سے زیادہ پھر بدترین مخلوق کو ڈھونڈتے رہ جاؤ، نہیں ملے گی، کہ وہ جو نظر تو انسان آ رہا ہے لیکن اصل میں حیوان ہے، وہ اس حیوان سے بھی گیا گزرا ہے جو نظر آنے میں تو کم از کم حیوان ہے۔ یعنی ایک ہی وجود ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر عقل کا غلبہ ہو تو فرشتے رشک کریں، لیکن اگر نفس کا غلبہ ہو جائے تو جانور بھی اس سے احتیاط برتے، ایسا وجود۔ تو ہمیں پتا چلا کہ ہمارا شرف دو پیروں پر چلنا نہیں ہے، ہمارا شرف انسان پیدا ہو جانا نہیں ہے، بلکہ ہمارا شرف اشرف المخلوقات، اس کے پیچھے کا ریزن شرف ہمارا عقل ہے۔ عقل اگر عقل ختم
تو پھر وہ سب سے بدترین مخلوق ہے. اگر عقل باقی تو وہ سب سے اعلیٰ ترین مخلوق ہے. عقل زندہ ہے تو فرشتوں سے افضل ہو گیا. عقل مر گئی تو جانوروں سے بدتر ہو گیا. مطلب ہمارے پاس اپنے آپ کو جانور ہونے سے بچانے کا ایک ہی راستہ ہے, عقل کو زندہ رکھنا. اگر عقل مر جائے تو اس فرمان کی زد میں آ جائیں گے, اس حدیث کی زد میں جو ابھی آپ کی خدمت میں اس کی, جس میں مولانا نے ارشاد فرمایا اکثر الناس کالبہائم, اکثر انسان جانور کی طرح ہوتے ہیں. اگر عقل کو زندہ رکھا تو شرف رکھا. تو ہمیں سب سے زیادہ فکر اپنی عقل کی کرنی چاہیے. جس ذات مبارک کی شہادت کی یہ شب ہے, اس کے سامنے آنے والے سوال کا یہ جواب عرض کرتے ہوئے مضمون کو آگے لے جا رہے ہیں کہ دربار مامون میں بحث چل رہی تھی کہ عقل کیا ہے, عقل کسے کہتے ہیں, یہ بحث چل رہی تھی دربار مامون میں. کسی نے کہا کہ بھائی اب سب اپنی اپنی بات کر رہے تھے. جسے تسلیم کیا گیا دربار میں وہ یہ تھا کہ بھائی جس سے ہم آتے جاتے ہیں, کام کاج کرتے ہیں, چلتے پھرتے ہیں, سب روزمرہ کے جو کام کرتے ہیں, یہی تو عقل ہے. یہ بات ہوئی تھی. لیکن دل کو تسلی و تسکین حاصل جواب سے نہیں ہو رہی. عقل پر گفتگو کر رہی تھی, اس محفل پر خود عقل ہنس رہی تھی کہ بھئی عجب زمانہ آ گیا کہ جہالت کا ٹولہ مل کر عقل پر گفتگو کر رہا ہے کہ عقل کیا ہے. بے چینی نے مجبور کر دیا تو کہا مامون نے کہ نہیں, ایسے نہیں, بلکہ اس سوال کو ہم فرزند رسول کے سامنے بھی رکھیں گے. تو امام کو طلب کیا گیا. جب امام دربار میں آئے تو عقل مسکرانے لگی. عقل کو محسوس ہوا کہ ہاں میری آبرو, میری عزت بچ گئی ہے. اب عقل کی حفاظت ہوگی, کیونکہ عقل سے جڑا ہوا سوال اس کا جواب کوئی دے نہیں سکتا سوائے عقل کل کے. پوچھا امام نے کہ کیا مسئلہ ہے. کہا مولا عقل پر گفتگو چل رہی ہے. انہوں نے کہا کہ جس سے ہم روزمرہ کے کام کرتے ہیں وہی عقل ہے. تو مولا نے کہا یہ کام تو جانور بھی کرتے ہیں, اسے بھی پتا ہے کہ کہاں جانا ہے, کہاں سے کھانا لانا ہے. بچوں کو گھونسلے میں چوڑی پرندہ رکھ کر جاتا ہے, پھر راستہ طے کرتا ہے, کھانا وغیرہ کھاتا بھی ہے, جمع کر کے بھی لاتا ہے, راستے بھی معلوم ہے, گھونسلہ بھی بنا لیتا ہے, پناہ گاہ بھی بنا, زندگی گزار رہا ہے. یہ سارے کام تو وہ بھی کر رہا ہے. تو تم عقل والے ہو گئے, وہ بے عقل کیسے؟ تو وہ حیرت میں پڑ گئے. کہا پھر آپ بتائیے عقل کیا ہے. کہا وہی جواب جو آپ کی فرماتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے دو نیک کاموں میں بہتر کو پہچانا جائے, دو برے کاموں میں بدتر کو پہچانا جائے, اس صلاحیت کو عقل کہتے ہیں. دربار سارا لاجواب ہو گیا, سب حیرت میں پڑ گئے, سب نے تسلیم کر لیا. کیا جواب دیا؟ مولا جواب دے کر باہر نکل گئے. تو جو چاہنے والا ساتھ تھا وہ مسکرا رہا تھا, ہنستے ہنستے امام کے ساتھ چل رہا تھا. مولا نے پوچھا کہ کیا مسکرا رہا ہے, کس بات پر؟ کہ مولا آپ کی فتح ہوئی ہے, میں مسکرا رہا ہوں. یعنی آپ کو جب جیتتے ہوئے دیکھا ہے تو مجھے خوشی ہو رہی ہے. یعنی یہ اس کے محب ہونے کی دلیل ہے. وہ اس چکر میں پڑا ہوا نہیں تھا کہ آپ نے جو جواب دیا اسے تھوڑا ایکسپلین کریے, سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہوا. اسے بس اتنا معلوم تھا کہ بھائی ان کی فتح ہوئی ہے, مجھے خوش ہونا ہے. یہ کسی کے چاہنے والے کی دلیل ہوتی ہے, کیونکہ محبت رکھنے والا اپنی محبت سے کبھی بھی اس کو اینالائز کرنے کی کوشش نہیں کرتا کہ کہاں سے کیسے کیوں کیسے کب ہو رہا ہے, بلکہ اس کی محبت کی دلیل یہی ہوتی ہے کہ بھائی وہ جیتا تو ہم جیتے, وہ خوش تو ہم خوش. اسی طرح اس کی زندگی چلتی ہے. لیکن یہ بات اسے آج بھی آ کر اس زمانے میں کہنی پڑ جائے گی, کیونکہ آج کے زمانے میں محبت رکھنے والے محبت کو اینالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ارے بھائی ہم نے کہانی بنا کر پڑھ دی ہوگی, ہم فضائل ہی تو پڑھ رہے ہیں, آپ کو چاہیے خوش ہو جائے.
یہ مزاج کہاں سے پیدا ہو گیا کہ یہ کیسے پڑھا، یہ کہاں سے پڑھا، یہ کیوں آیا، وہ کیسے آیا؟ بھائی کچھ بھی ہم جھوٹ بول رہے ہیں، تعریف تو کر رہے ہیں نا ان کی جن کو آپ مولا مانتے ہیں، تو آپ کا کام ہے خوش ہو جائے۔ عجیب مزاج چل رہا ہے، چاہنے والے ہونے کا بھی دعویٰ، پھر ان کی فضیلت کے اوپر خوشی بھی نہیں ہو رہی۔ مولا نے اس کی طرف دیکھ کر کہا جواب تو میں نے دیا، دربار میں سب لاجواب ہوئے، یہ نہ سمجھنا وہ جو جواب میں نے دیا وہ تیرے لیے تھا۔ تو اس نے پوچھا مولا میرے لیے کیا جواب ہے؟ تو مولا نے کہا تیرے لیے جواب یہ ہے کہ عقل کہتے ہیں اس صلاحیت کو جس سے کوئی اپنے ہادی کو پہچانے۔ عقل اس صلاحیت کو کہتے ہیں جس سے کوئی اپنے ہادی کو پہچان لے۔ فرمایا تو جو یہ میرے ساتھ ساتھ چلتا ہے، جو تو یہ اپنی زندگی میرے آس پاس گزارتا ہے، جو تو ہمیشہ میرے پہلو میں نظر آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو اپنے ہادی کو پہچانتا ہے، اسی لیے تو صاحب عقل ہے۔ تیری عقل تیری نفس پر غالب ہے، تیرا نفس تیری عقل پر غالب نہیں ہے۔ کیونکہ تیری عقل تیری نفس پر غالب ہے اسی لیے تو فرشتوں سے افضل ہے، کیونکہ تو اپنے ہادی کو پہچانتا ہے۔ ہادی کو پہچاننے سے ہی انسان کا شرف ہے اور اس کا شمار انسانیت میں کیا جاتا ہے۔ لیکن جیسے مولا نے ارشاد فرمایا کہ اکثر الناس کالبہائم، زیادہ تر انسان جانوروں کی طرح ہوتے ہیں، وہ اسی لیے ارشاد فرمایا کیونکہ سب ہادی کو نہیں پہچان رہے ہوتے۔ میدان غدیر میں علل اعلان ہادی کو سامنے رکھ دیا گیا۔ اس روز سے لے کر قیامت کے روز تک جو بھی ہادی کو پہچانے گا وہی صاحب عقل ہے۔ تو اب دیکھیے نتیجہ کلام آ رہا ہے کہ جو علی کو نہیں جانتا وہ انسان نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں حیوان ہوتا ہے۔ جو علی پر ایمان نہیں رکھتا وہ نظر آنے میں بھلے ہی بشر نظر آئے لیکن وہ حیوان سے بدتر ہوتا ہے۔ جب کسی علی کے بغض رکھنے والے پر کسی کتے کی نظر پڑ جائے، کسی خنزیر کی نظر پڑ جائے، کسی جانور کی نظر پڑ جائے تو وہ خداوند عالم کی بارگاہ میں شکر کرتا ہے، پروردگار حیوان ہوں، عدو علی نہیں۔ وہ شکر کر وہ کہتا ہے کہ تیرا شکر ہے پروردگار، جانور بنا دیا لیکن عدو علی نہیں۔ اسے اپنے حیوان ہونے پر ناز ہونے لگتا ہے جب عدو علی پر نظر پڑ جائے۔ پروردگار عالم نے اپنی کتاب میں، رسول اکرم نے اپنی احادیث میں، اہل بیت اطہار نے اپنے فرامین میں اکثر لوگوں کو جانور کہا ہے۔ توجہ ہے نا؟ خدمت میں آپ کی پہلے آیت سے آغاز کر رہے ہیں تیزی سے وقت، تاکہ وقت کے دامن میں بات سمیٹ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مبارک ہے آراف، آیت نمبر 179 سے شروع کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہاں پر بھی تھوڑی آیتیں ہیں لیکن پہلے یہ سنا دیتے ہیں۔ بھائی توجہ ہے، سورہ آراف آیت نمبر 179، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بے شک ہم انسانوں اور جنوں کی کثرت سے جہنم کو بھر دیں گے۔ بے شک ہم انسانوں اور جنوں کی کثرت سے جہنم کو بھر دیں گے، یعنی یہ جہنمی ہوں گے۔ کہا اچھا جہنمی ہوں گے پروردگار؟ کہا کیوں؟
کیوں ہوگا کوئی جہنمی؟ آپ بتائیے، آپ ہوتے یا ہم ہوتے تو کیا کہتے؟ ہم کہتے ہیں ضرور نماز نہیں پڑھتا ہوگا، روزے نہیں رکھے ہوں گے کبھی، حج کو نہیں گیا ہوگا، عبادتیں نہیں کی ہوگی، خیرات صدقات سے دامن بچایا ہوگا، جہنم میں چلا گیا. ہم یہی کہتے نا. پروردگار عالم نے کیا ریزن دیا کہ ہم بے شک جنوں اور انسانوں کی کثرت سے جہنم کو بھر دیں گے. کہا کیوں پروردگار؟ کہا پہلی وجہ لہم قلوب لا یفقہون بہا. پہلی وجہ ہم نے انہیں دل تو دیے تھے لیکن انہیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. نہیں توجہ نہیں کر رہے. یعنی جہنم میں جانے کا ریزن دیکھیے. ہم جسے عبادت کے دائرے میں محدود کرتے ہیں کہ بھائی جو عبادت نہیں کر رہا وہ جہنم میں چلا جائے گا، خداوند عالم نے کہا کہ وہ جہنم میں اسی لیے جا رہا ہے کیونکہ اس کے سامنے بات تو ہوتی تھی لیکن اسے سمجھ نہیں پاتا تھا. لہم قلوب لا یفقہون بہا. دل تھے، سمجھنے کی صلاحیت کے لیے جو آلہ چاہیے، جو ٹول چاہیے نا، بھئی ہوا آنے کے لیے فین چاہیے تو لائٹ روشنی آنے کے لیے بلب چاہیے، تو کوئی آلہ چاہیے، کوئی ایک ٹول چاہیے کسی کام کے لیے. ویسے ہی سمجھنے کے لیے، تدبر کرنے کے لیے جو چیز چاہیے وہ قلب ہم نے دیا تھا. فین تو دے دیا تھا، کھولا نہیں کبھی اس نے. لیکن لائٹ تو تھی، بلب لگے ہوئے تو تھے لیکن کبھی کھولے نہیں تھے. ویسے ہی دل تو تھا اس کے پاس لیکن کسی بات کو کبھی سمجھا نہیں تھا. لہم قلوب لا یفقہون بہا. ان کے پاس کیا تھے؟ دل تھے لیکن وہ سوچتے نہیں تھے. پھر اس کے بعد وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. ان کے پاس آنکھیں تھی لیکن وہ دیکھتے نہیں تھے. ارشاد ہوا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. ان کے پاس کان تھے مگر وہ سنتے نہیں تھے. بھائی توجہ رہے. ریزنز دیکھیے کیا کیا ہے. دل تھے، سمجھتے نہیں تھے. آنکھ تھی، دیکھتے نہیں تھے. کان تھے، سنتے نہیں تھے. تو کیا ہوا؟ اولئک کالانعام. یہ وہی ہے جو جانوروں کی طرح ہوتے ہیں. اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ وہ لوگ ہیں جو جانور کی طرح ہیں بلکہ یہ جانوروں سے زیادہ گمراہ ہے. اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک ہم الغافلون. یہ غفلت میں پڑے رہنے والوں میں ہے. یہ جانور ہے، ان سے زیادہ بدتر ہے. کہا کیوں پروردگار؟ کہا اسی لیے کیونکہ دل تھا مگر سمجھتے نہیں تھے. آنکھ تھی مگر دیکھتے نہیں تھے. کان تھے مگر سنتے نہیں تھے. توجہ نا. اس آیت کے تعلق سے مولا سے سوال ہوا، مولا سب دکھائی تو دے رہا ہے اس کو، آیا ہے چلتے ہوئے گھر سے یہاں تک، پھر یہاں سے جائے گا چلتے ہوئے، اسے پتا ہے کہ کون سے راستے کدھر ہے، رائٹ کدھر ہے، لیفٹ کدھر، سب دیکھ رہا ہے. آپ جو بول رہے ہیں سب سن رہا ہے اور جو باتیں اپنی مطلب کی ہے سب سمجھتا ہے. تو یہ تو سمجھنے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے، سننے والا بھی ہے. پھر یہ جانور کیسے ہو گیا؟ تو مولا نے کیا ارشاد فرمایا کہ اس سے مادیت مراد نہیں ہے. کہا اس سے کیا مراد ہے؟ کہا ہم نے آنکھیں دی تھی مگر یہ حق کو نہیں دیکھتے تھے. ہم نے کان دیے تھے مگر یہ حق کو نہیں سنتے تھے. ہم نے دل دیے تھے مگر یہ حق کو نہیں سمجھتے تھے. تو کہا یہ بھی تو بتائیے کہ پھر آخر حق کون ہے؟ کہا دل تھے مگر علی سمجھ میں نہیں آتا تھا. آنکھ تھے مگر علی کی فضیلت دیکھ نہیں پاتے تھے. کان تھے مگر علی کا ذکر سن نہیں پاتے تھے. یہ وہی ہے جو جانوروں سے زیادہ بدتر ہے. ان سے زیادہ گمراہ ہو گئے. بھئی توجہ ہے نا. کیونکہ قیامت کے دن عجیب و غریب مناظرے ہیں تھوڑے سے. یہاں پر بھی جیسے پروردگار عالم نے کہا جہنم کو بھر دیا، اس نے سورہ ملک میں بھی کہا جہنم میں جاتے جا رہے ہیں ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، غول کے بعد غول، لشکر کے بعد لشکر، تعداد کے بعد تعداد. تو جو خزانچی ہے یعنی جو گارڈینز ہے جہنم کے،
مالک وغیرہ یہ جو فرشتوں کے نام بتائے جاتے ہیں جو جن دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں، وہ دیکھ کر لوگوں کی کثرت کو آخر کار اہل جہنم سے پوچھیں گے. سألہم خزنتہا، جہنم کے خزانچی یعنی گارڈین جہنم کے پوچھیں گے ان سے. سألہم خزنتہا الم یاتکم نذیر، یہ بتاؤ یہ تم لوگ اتنے زیادہ کیسے؟ بھئی زندگی دی تھی، حجت تھی، حجتوں کو بھیجا تھا، کتابیں اتاری تھی، سمجھایا تھا، موقع دیے تھے، بخشنے والا تھا، مہربان تھا، انبار گناہوں کے انباروں کو معاف کر دیتا تھا. اتنا بخشنے والا مزاج، اتنی حجتوں کو تمام کر دینا، اتنی زیادہ مہلت دے دینا، اس کے بعد اتنے آپ سب لوگ یہاں کیسے؟ وہ پوچھے گا ان سے سألہم خزنتہا الم یاتکم نذیر، کیسے؟ تو ان کا جواب کیا ہے؟ وہ کہیں گے سألہم خزنتہا الم یاتکم نذیر، قالوا بلا، وہ کہیں گے کہ کیوں نہیں، بالکل آیا تھا، ایک ڈرانے والا ہمارے پاس آیا تھا. لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اے کاش کہ ہم اگر سننے والے ہوتے اور سمجھنے والے ہوتے تو آج جہنم میں نہیں ہوتے. نہیں، توجہ نہیں کر رہے. یعنی جہنم میں جانے والے اہل جہنم خود اپنے جہنم میں جانے کی وجہ یہ بتائیں گے کہ انہوں نے سنا نہیں تھا، سمجھا نہیں تھا، جس کے نتیجے میں جہنم میں چلے گئے. اب ساری دنیا میں سننے اور سمجھنے کو حیات کے ساتھ جوڑ دیا گیا، سوائے علی کے چاہنے والوں کے. پروردگار عالم نے ان لوگوں کے لیے سننے اور سمجھنے کے دروازے کو مرنے کے بعد بھی کھلا رکھا. اسی وجہ سے جب کسی مردے کو زمین میں دفن کرنے کے بعد وہاں سے نکل رہے ہوتے ہیں، اس وقت بھی اس سے کہا جاتا ہے سن اور سمجھ. نہیں، توجہ نہیں کر رہا. اس وقت بھی اس سے کہا جاتا ہے اسمع افہم، سن اور سمجھ. کا کیا؟ کہ ہمارے جانے کے بعد فرشتے آئیں گے. بھئی مر گیا لیکن ابھی بھی سنایا جا رہا ہے کہ زندگی میں تو مجلسوں میں آیا نہیں کرتا تھا، تب تو کچھ سنتا نہیں تھا، لیکن اب شکر کر کے پروردگار عالم نے موقع دیا، ابھی بھی کم از کم وقت ہے، سن لے اور سمجھ لے. کا کیا؟ کہ ہمارے جانے کے بعد فرشتے آئیں گے، وہ تجھ سے پوچھیں گے تیرا رب کون ہے، وہ تجھ سے پوچھیں گے تیرا رسول کون ہے، وہ تجھ سے پوچھیں گے تیری کتاب کون ہے، وہ کن سے پوچھیں گے تیرا دین کیا ہے. سارے جواب یاد تھے لوگوں کو. کوئی اختلاف ہے اس میں؟ کیونکہ یہ وہ خبر نہیں ہے جس میں اختلاف ہوتا ہے. اختلاف نبأ العظیم میں پایا جاتا ہے. بھئی خبر توحید ہے، خبر رسالت ہے، خبر قیامت ہے، لیکن اللہ نے ولایت علی کو نبأ العظیم کہا ہے. کہا کہ کوئی اختلاف کا نہیں ہے اس میں. کہا لیکن یاد رہے وہ تجھ سے یہ پوچھیں گے کہ تیرا امام کون ہے، تیرا امام کون ہے. اگر اب توجہ ہے نا یہاں پر، اب جو سوالات ہو رہے ہیں، فیصلہ جو جہنم کا یعنی جنت و دوزخ کا جو خبر میں فیصلہ ہو رہا ہے، آپ نے دیکھا کہ ان سوالات میں اعمال کا ابھی سوال نہیں آیا. کیا کیا، کیسے کیا، کب کیا، کیوں کیا، یہ سب ابھی نہیں ہو رہا ہے. وہ محشر میں ہوگا سب، کہ جب کاؤنٹ ہوگا کہ بھئی زندگی کیا کیا گزاری. یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پر اعتقاد کا سوال ہو رہا ہے. قیامت میں اعمال کا حساب ہوگا، خبر میں اعتقاد کا سوال ہو رہا ہے. لیکن قیامت کے روز کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا حساب ہوگا ہی نہیں.
जन्नत में भी बेहिसाब चले जाएंगे, जहन्नम में भी बेहिसाब चले जाएंगे। कहा कि भाई वो कैसे? कहा जब खबर में एतकाद के जवाब में कामयाब हो गए तो फिर हम महशर में इनसे क्या पूछेंगे, और जब खबर में ही फेल हो गए तो फिर महशर में क्या पूछेंगे। यानी सब कुछ खत्म हो गया, दिखाई नहीं दे रहा है, चखने में नहीं आ रहा है, छूने में नहीं आ रहा है, सूंघने में नहीं आ रहा है, मगर सुनाई दे रहा है। का कम से कम अब तो सुन ले, अब तो समझ ले। कुरान ने कहा कि वो कान रखते थे मगर सुनते नहीं थे, इसीलिए वो जानवरों से ज्यादा बदतर है। भाई तवज्जो है। अब आयत की तरफ इधर अगर पलटें जहां से बात का आगाज कर रहे हैं, बुलंद सलवात पढ़ दे बारगाह इलाही में। बहुत तवज्जो रहे। इरशाद हुआ आयत नंबर 175 से इसी सूरत की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्लु अलैहिम नबअ अल्लज़ी आतैनाहु आयातिना फंसलख़ मिन्हा फ़अतबअहु शैतानु फ़कान मिनल गावीन। एक शख्स का वाक़या है इसमें। अब वो वाक़े की डिटेल खिदमत में आपकी कभी अर्ज़ होगी बाद में, लेकिन कहा जा रहा है वत्लु अलैहिम नबअ अल्लज़ी आतैनाहु आयातिना, उसका किस्सा सुनाइए जिसको हमने अपनी आयतें अता की थी। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। तो इस लफ्ज से आप पर वाज़े होगा कि कल की मजलिस में आपकी खिदमत में आयतों पर जिक्र हो क्यों रहा था, क्योंकि परवरदिगार आलम की आयत तो पहले वाज़े हो जिसे हमने अता किया था। लेकिन उसने क्या किया, फंसलख़ मिन्हा फ़अतबअहु शैतानु फ़कान मिनल गावीन। उसने क्या किया, हमारी आयत की नाशुक्री की, अपने आप को इबलीस से जोड़ लिया, लिहाजा नुकसान उठाया उसने, इबलीस से जोड़ लिया। एक शख्स और है। फिर क्या हुआ, वलौ शिअना लरफ़अनाहु बिहा वलाकिन्नहु अख़लदा इलल अर्ज़ि वत्तबअ हवा। हमने जो आयत अता की अगर वो उसके साथ जुड़ा हुआ होता तो हम उसे बुलंद मकाम अता कर देते, लेकिन उसने अपने आप को दुनिया से जोड़ा, उसने अपने आप को दुनिया से जोड़ा और हमारी आयत को छोड़ दिया। तो फिर ऐसे की फमसलहु, फिर ऐसे शख्स की मिसाल, भाई तवज्जो, जिसे अल्लाह ने आयत दी उसने इनकार किया, आयत को छोड़ दिया। तो ऐसी किसकी है, फमसलहु कमसलिल कल्ब। तो फिर ऐसे इंसान की मिसाल एक कुत्ते जैसी है। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे, क्योंकि सोफिस्टिकेटेड जो लोग होते हैं, तहजीब और तमद्दुन में रहने वाले, वो कहते हैं देखिए कुत्ता ना कहिए किसी को, किसी को बुरा भला ना कह दीजिए, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन आदाब व अखलाक में जो किताब आदाब व अखलाक की टेक्स्ट बुक है, जितने आदाब और अखलाक निकले हैं इसी से बाहर निकल कर आए हैं, उसी में हो रहा है कि जो हमारी आयत का इनकार करता है हम उसे कुत्ता कहते हैं। जिसने हमारी आयत को तर्क किया उसकी मिसाल कुत्ते जैसी है। इतने अदब व अखलाक का मालिक होकर कुत्ता कह दिया उसने। हालांकि भाई बर्दाश्त करने वाले बर्दाश्त करते हैं, जाहिर है वो नहीं कहते किसी को। अच्छे शरीफ खानदान के आप लोगों से अगर मिलेंगे तो भले ही गुस्सा आ जाए, लेकिन किसी को कुत्ता नहीं कहते। परवरदिगार आलम तो कायनात कौनैन में उस जैसा खुद्दूस ताहिर, जिसके ऐसे अलखाब हो, जिसके ऐसे सिफात हो, उसने बर्दाश्त करते 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 कहां तक बर्दाश्त किया। और अली की दुश्मनी उसे इतनी बुरी लगी कि खुद्दूस और ताहिर ने दुश्मन अली को कुत्ता कह दिया।
تو بھائی جب اتنا بڑا طاہر و قدوس ہو کر وہ کتا کہہ دے تو انسان ظالم اور جاہل ہو کر اس سے کچھ زیادہ تو کہہ ہی سکتا ہے. آیتیں دیکھیے, ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک مثل القوم الذین, یہ کیا ہے؟ یہ مثل ہے اس قوم کی. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا, جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اس قوم کی مثال ایسی ہی ہوتی ہے. اس قوم کی مثال ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا, جس نے ہماری آیت کا انکار کیا اس کی مثال ایسی ہی ہوتی ہے. بھئی توجہ ہے نا, کہنے کے بعد اس نے یہ نہیں کہا کہ بھئی غصے میں کہہ دیا تھا. پروردگار عالم اپنی بات پر باقی ہے. کتا تو کہہ دیا, بعد میں کہہ رہا ہے کہ جو ہماری آیت کا انکار کرے گا وہ ایسی ہی ہوتی ہے اس کی مثال. یعنی وہ ہمیشہ کے لیے جانوروں میں شمار کیا جاتا. فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. توجہ رہے, تو ایسے لوگوں کے قصے انہیں سنائیے تاکہ یہ فکر کرے. نہیں توجہ نہیں کر رہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ آدم کا واقعہ ایک تاریخ کا قصہ ہے جسے پروردگار عالم نے وقت کے گزارنے کے لیے سنا دیا. نوح کا قصہ کوئی ایسا ہی قصہ ہے کہ بھئی ایسے ہی گزار دیا. کوئی توجہ ہے نا, پروردگار عالم نے قصوں کو پرانے اسی لیے بیان کیا کہ اسی قصے میں تمہارے لیے بھی عبرت رکھی ہوئی ہے. جیسے نوح کے قصے میں ایک عبرت تھی, ہے نا توجہ, وہ عبرت تھی خنزیر کی. یہ تو کتا تھا, اب یہ خنزیر ہے. کشتی نجات بن گئی, نوح آواز دیے جا رہے ہیں کہ آ جاؤ سب. تو خنزیر کونے میں ایک گوشے میں اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا. تو بیوی نے پوچھا کہ بھئی یہ نبی خدا آواز دے رہا ہے, ہم لوگ کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ تو خنزیر نے کہا ہم کیسے جا سکتے ہیں, ہم نجس ہے, وہ پاک و طاہر. تو بیوی نے تھوڑا سا منایا اس کو, بھئی چل کے کوشش تو کرو, اگر وہ بڑھا دے تو الگ بات ہے. تو بہرحال اس کی بات سن لی اور دونوں گئے. جب پہنچے قریب تو نوح نے دیکھ کر کہا کافی دیر ہو گئی آنے میں. بات مس ہو گئی کیا؟ دونوں جب آئے تو نوح نے کیا کہا, بڑی دیر کر دی تم نے آنے. کہا اتنی دیر کیوں؟ تو اس نے کہا ہم سمجھ رہے تھے کہ کیسے آئے کشتی نجات میں, کہ ہم نجس ہے اور یہ کشتی نجات ہے, سفینۃ النجات. تو انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو سفینہ نجات میں نجس تو آ سکتا ہے, سفینہ نجات میں نجس تو آ سکتا ہے مگر منافق نہیں آ سکتا. سفینہ نجات میں نجس تو آ سکتا ہے مگر منافق نہیں آ سکتا. تو خنزیر کشتی میں چلا گیا, کتا کشتی میں چلا گیا, ہم جسے نجس جانور سمجھ رہے تھے کشتی میں چلا گیا. پھر اس کے بعد بچ گئے انہی کی نسلیں جو آج کل پھرتی رہتی ہے. لیکن قرآن نے ایک منظر اور بیان کیا, یہ چلے گئے مگر نوح کی بیوی نہیں گئی. بیٹا نہیں گیا, بیوی نہیں گئی. تو بھائی نہیں گئی تھی تو نہیں گئی تھی, ہمیں کیا پتا کون گیا کون نہیں گیا. لیکن خداوند عالم نے قرآن میں ہمیں سنا بھی دیا کہ بیوی نہیں گئی تھی. پروردگار تجھے کیا ضرورت تھی یہ بتانے کی کہ بیوی گئی یا نہیں گئی؟ بھائی اتنی پرانی بات ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں. پھر تو ستار العیوب ہے, عیب پر پردے ڈالنے والا ہے.
تو گناہوں کو چھپانے والا ہے, برائیوں پر پردہ ڈال دیتا ہے. تو نے غیبت کو حرام قرار دیا ہے, غیبت کو گناہ نے کبیرہ قرار دیا. بھائی دیکھو کہ کسی کی برائی نہیں کرے گا, اتنا ہمیں سکھایا کہ کسی کی برائی مت کرنا, اور خود ہی ہم سے کہہ دیا کہ بیوی کشتی میں نہیں گئی تھی. تو کیا ہوا؟ کہا کشتی میں نہیں گئی تھی, کتا آ گیا, خنزیر آ گیا, بچ گئے دونوں. بیوی نہیں آئی, ڈبا دیا اللہ نے. بھائی جس نبی نے کشتی بنائی اس کی بیوی مر گئی, ڈوب گئی, عذاب جہنم میں چلی گئی, جہنم میں چلی گئی, اور کتا بچ گیا. یعنی پروردگار عالم نے یہ نہیں دیکھا کہ خنزیر کون ہے, کتا کون ہے, رشتہ کون ہے. اس نے بس ایک پیمانہ بتا دیا, بھائی یہ کشتی ہے نجات کی, اس میں جو آئے گا وہ بچے گا, چاہے خنزیر ہی کیوں نہ ہو, اور جو اس میں نہیں آئے گا وہ ڈوبے گا, چاہے تمہاری بیوی ہی کیوں نہ ہو. بیوی ڈوب کے جہنم میں چلی گئی, کانت من الغابرین میں شمار کیا اللہ نے. پھر دنیا میں ڈوبی بھی اور آخرت میں جہنم میں بھی گئی. کیوں؟ کیونکہ کشتی نجات میں نہیں آئی. تو نے ہمیں کیوں سنا دیا؟ کہا ہم نے تمہیں یہ قصہ عبرت کے لیے سنایا تاکہ تم فکر کرو, کیونکہ تمہیں بھی ایسے لوگ ملیں گے جو تم سے کہیں گے کہ بھائی نبی کی بیوی کے بارے میں کچھ نہ کہنا. تو تم انہیں یہ دلیل دے دینا کہ نوح کی بیوی نبی کی بیوی نہیں تھی. نبوت کی بیوی ہونے سے کچھ نہیں ہوگا, دیکھا یہ جائے گا سفینہ نجات میں ہے یا نہیں. تو 1400 برس پہلے لکڑی سے بنائی ہوئی کشتی کو سفینہ نجات جو کہا, رسول اکرم نے کہا ان الحسین سفینۃ النجات. کشتی نجات کا حسین سفینہ نجات ہے. 1400 برس کا سفر گزرا, یہ ہم صاحب الزمان کی امت میں آ گئے تو ہمارے لیے امام کی زیارت آ گئی. السلام علیکم, آج جمعہ تھا, آج کی روز زیارت پڑھنے والا دن. السلام علیکہ یا عین الحیات, السلام علیکہ یا سفینۃ النجات. آج کے زمانے میں سفینہ نجات امام زمان ہے. اب اگر جو سفینہ نجات کے ساتھ نہیں ہے وہ ڈوبے گا ہی ڈوبے گا, اور اس کی مثال جانوروں جیسی بھی کی جائے گی. اب نوح یعنی کتے کو بچا لیا کشتی میں آنے سے, حالانکہ حیوان تھا, بھائی توجہ نا, لیکن بچا لیا اللہ نے. اب جو اصحاب کہف چلے تو کتا بھی ساتھ چلا. پروردگار عالم نے کہا اسے میں جنت میں ڈال دوں گا. پروردگار یہ تو کتا ہے, نجیس ہے, تو کیسے آ جائے گا جنت میں؟ کہا وہ ہم دیکھ لیں گے, کیسے پاک کیسے کرنا ہے, کیا کرنا ہے, جنت پہ کیسے لانا ہے. لیکن ختمیر آئے گا جنت میں. کہا کیوں؟ کہا کیونکہ ہماری حجت کو پہچانتا تھا. ہمارے اولیاء کا عارف تھا, اسی لیے اسے جنت مل گئی. اور جو آیت کا انکار کر دے, جو علی کا منکر ہو جائے, اسے کتوں میں شمار کر دیا گیا. پھر اس کے بعد کیا کہا؟ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا, ہماری آیتوں کا انکار کرنے والوں کی مثالیں ایسی ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, 2 بار کہہ دیا پروردگار, پہلے کتا کہہ دیا, پھر کہنے لگا کہ ایسی ہی مثال ہوگی تمہاری. پھر آیت نمبر 177, پھر بات آگے بڑھی, پھر ارشاد فرمایا سا مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا وانفسهم کانوا یظلمون. اور جو ہماری آیتوں کا انکار کرے گا اس کی مثالیں بری ہی ہوتی ہے. 3 بار پروردگار تکرار کر رہا ہے کہ دیکھو میری آیت کو جس نے جھٹلایا پھر وہ اپنے آپ کو انسان شمار نہ کرے.
میری آیت کا انکار کرنے والا جانوروں جیسا ہے، اس سے زیادہ گمراہ ہے، وہ کتا ہے، اس کے لیے ایسی ہی مثالیں ہیں، اور ہماری آیت کا انکار کرنے والوں کی مثالیں بری ہی ہوتی ہے۔ اتنے اخلاق و کردار اور طہارت و پاکیزگی والا علی کے دشمن کو بری مثالوں سے پکار رہا ہے، تو اس سے خدا کے اخلاق پر سوال نہیں اٹھتا۔ اب وہ برا نہ جانے کتنا برا ہے کہ جسے کتا کہہ کر اللہ کو چین مل رہا ہے۔ بھائی توجہ ہے؟ یعنی اب فرزندان توحید نہ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں کہیں کہ اس میں جذبات وغیرہ نہیں پائے جاتے۔ بہت ساری ایسی آیتیں ہیں جس میں پروردگار عالم نے ایسی گفتگو کی ہے، کہا کہ ہماری آیت کا انکار نہ کرنا۔ بس دیکھیے ایک آیت اور ہے، پتا نہیں گھڑی کو کیا ہو گیا ایک دم سے، ایک اور آیت آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، لیکن جس ذات مقدس کی شہادت کی یہ شب ہے، اس کی محبت نے لوگوں کو کیا کیا شرف عطا کیا، کیسا کیسا شرف عطا کیا۔ انہی میں سے ایک وہ ہے جسے دنیا نے دیکھا تو دیوانہ کہنے لگی، اور کہا کہ بھائی دیکھو اس کے کپڑے، دیکھو اس کی حالت، اس کا حلیہ دیکھو، اس کی حرکتیں دیکھو، یہ تو دیوانہ ہے۔ تھوڑا سا چھیڑتے ہیں، کہ کیوں بھائی دیوانے کو جانے دیجیے اپنی راہ پر، اسے کیوں چھیڑ رہے ہیں؟ کہ دیوانہ تو ہے، مگر یہ امام رضا کی محبت کا دم بھی بھرتا ہے، تو دیوانہ ہے، مذاق اڑانے کے لیے نہیں چھیڑا، امام کا چاہنے والا کیسے ہے، اسی لیے چھیڑنے آئے۔ یعنی دنیا میں لوگ ظلم و ستم کے بانی علی والوں کو علی کا چاہنے والا ہونے کی وجہ سے چھیڑتے ہیں، اس کے پیچھے ریزن علی کی محبت ہوتی ہے، لیکن آتے تو ہیں چھیڑنے کی نیت سے، پھر جاتے ہیں اپنی رسوائی کرا کر، جاتے ہیں ذلت اٹھا کر، بعد میں سوچتے ہیں کہ اچھا ہی ہوتا نہ چھیڑتے۔ تو نام رکھ دیا، دیوانگی کو دیکھ دیکھ کر نام رکھ دیا کہ بھائی بہلول، دیوانے کو کہتے ہیں، لیکن ساتھ میں ایک صفت جڑ گئی، دانا، بہلول دانا، یعنی عقل مند دیوانہ۔ نہیں توجہ نہیں کر رہے، کوئی دیوانے عقل مند ہوتے ہیں کہیں، یا کوئی عقل مند کبھی دیوانہ ہوتا ہے؟ لیکن علی کی محبت کا اعزاز دیکھیے، اضداد کو ایک جگہ جمع کر دیا۔ بھئی علی صابینہ کوئی عادل زمانہ ہوا کہ ایک باز و کبوتر کا آشیانہ ہوا، کبوتر اور باز ایک ساتھ، شیر اور بکری ایک ساتھ، معجزات اس نے کر کے دکھا دی۔ ایسے ویسے ہی اپنے چاہنے والے میں بھی صفت پائے۔ بھئی صفت توحید ہے، یہ مزاج توحید ہے، کیونکہ ازداد پر رکھنا اپنے آپ میں توحید کے علاوہ کسی کی صفت نہیں ہے۔ اول ہو اگر کوئی تو اول ہی رہے گا، آخر نہیں ہوگا۔ کوئی آخر ہے تو آخر ہی رہے گا، اول نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے تو ظاہر ہی رہے گا، باطن ہے تو باطن ہی رہے گا۔ ایک وہ ہے اول بھی، آخر بھی، ظاہر بھی، باطن بھی، اپنے اپوزٹس کو ایک ساتھ رکھتا ہے اپنے ساتھ۔ ویسے ہی علی کی محبت جب کسی میں آ جاتی ہے تو دیوانہ بھی دانا بھی ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں۔ دونوں اپوزٹس ایک دوسرے کے ایک ساتھ آ گئے، اور ٹائٹل جب کتاب پر لکھا تو لکھنے والے کا بھی حسن بہت اچھا ہے۔ اس نے لکھا یوں، کتاب ہے بہلول دانا پہ جو کتاب، آل محمد کا دیوانہ بہلول دانا، یعنی دیوانہ تو ہے، انکار نہیں کیا دیوانگی کا، کہاں دیوانے ہیں، لیکن علی کے دیوانے، دیوانے علی کے ہیں۔ دنیا اسے دیوانہ نہ سمجھے، دنیا پیمانے پر تولنے آئے تو دنیا کی دیوانگی کو ظاہر کر دے گا،
وہ صرف علی کی محبت میں دیوانہ ہے بہت بڑا دانا. عجیب و غریب حرکتیں. تو عصا جو ہوتا ہے ساتھ میں جسے لے کر پھرتے ہیں, اسے ایسے ہاریزونٹلی یوں کر دیا, گاڑی کی طرح, بائک کی طرح, ایک پیر ادھر ایک پیر ادھر, اور سامنے اس کے منہ کو ایسے ہینڈل کی طرح پکڑ لیا اور چلاتے ہوئے چلے. لوگوں نے دیکھا یہ کیا ہو گیا بہلول کو, لکڑی کو گھوڑا سمجھ رہا ہے. اب لوگوں نے کہا دیکھو دیوانگی اس کی دیکھا, چل چھیڑتے ہیں اس کو. آ گئے چھیڑنے کے لیے اور پوچھنا کیا بہلول کیا کر رہے ہو؟ تو بہلول نے کہا دکھائی نہیں دے رہا, اپنے گھوڑے کو لے جا رہا ہوں. بھائی کیا مزاج. انہوں نے پوچھا کیا کر رہے ہو بہلول؟ کہا دکھائی نہیں دیتا تم کو, اپنے گھوڑے کو لے کر جا رہا ہوں میں. تو وہ اور ہنسنے لگے, یہ دیکھو کہیں کوئی عصا کو گھوڑا کہتا ہے. کہاں لے جا رہے ہو بہلول؟ کہیں سے لے جا رہا ہوں, آگے چرائیں گے کچھ کریں گے. تو کہا اچھا بہلول یہ بتاؤ کیا تمہارا گھوڑا گھاس کھاتا ہے؟ تو بہلول نے کہا بالکل کھاتا ہے, کیوں نہیں کھائے گا, بھائی گھوڑا ہے تو گھاس تو کھائے گا ہی, تو کھاتا تو ہے. اب مذاق اڑاتے جا رہے ہیں. کیا کر رہے ہو بہلول؟ کہا بھائی گھوڑے کو لے جا رہا ہوں. اچھا یہ کھاتا ہے گھاس؟ کہاں کھاتا ہے. یہ بتاؤ کہاں کھاتا ہے گھاس؟ تم اپنے گھوڑے کو گھاس کہاں لے جا کر کھلاتے ہو؟ تیور بدلے, دیوانگی ایک دم سے دانائی میں ڈھلی. جو اب تک مذاق اڑانے کی ہمتیں بڑھیں ایک دم سے سہم گئے. جو بہلول کی نظر کا سامنا ہونے لگا تو پریشان ہوئے کہ اب کیا ہونے والا ہے. ایک دم سے ہنستے ہنستے کہہ دیا میرا گھوڑا بھی وہیں گھاس کھاتا ہے جو مت یہاں تمہاری عقلیں گھاس کھا رہی. کہا میرا گھوڑا وہیں گھاس کھا رہا ہے جہاں تمہاری عقلیں گھاس کھا رہی ہے. کہا ہماری عقلیں گھاس کھا رہی ہے؟ کیسے گھاس کھا رہی ہے؟ کہا جب تک امام کو نہیں پہچانو گے تب تک عقلیں گھاس ہی کھاتی رہے گی. تم اپنے آپ کو بشر کہاں سمجھ رہے ہو؟ یہ میری عصا تم سے زیادہ افضل ہے. بہلول نے تھوڑی سی رعایت سے کام لیا, گھوڑے پہ بات تمام کر دی. لیکن پروردگار عالم آگے نکل گیا. اس نے کہا نہیں گھوڑا نہیں, گدھا. بھائی عجیب ہے, تعجب تو نہیں. قرآن ہے نا یہ, ہم نے کیا اپنی طرف سے کہا کہ وہ کتا ہے؟ ہم نے تو نہیں کہا نا. اب کل یہ الزام نہ لگا دے کوئی کہ بھئی یہ آ رہے ہیں مندر میں ممبر پہ کتا کہہ رہے ہیں. آیت لکھی ہوئی ہے قرآن ہے, ہم نے تو بس سنا دیا آپ کو پڑھ کے کہ اس کی مثال کتے جیسی ہے اور جانوروں جیسی مثال ہوتی ہے جو ہماری آیت کا انکار کرے, اور ان کی مثالیں بری ہی ہوتی ہے, بری ہی مثالیں دی جاتی ہے. تو بہلول نے بھی کہا کہ اچھا تم اپنے آپ کو انسان سمجھ رہے ہو, ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ تم کیا ہے. تو بات چیت میں گھوڑے تک بات کو رکھ کے رعایت کر لی بہلول نے. خداوند عالم نے کہا نہیں گھوڑا نہیں, بات تو گدھے تک جائے گی. اب مثال ہے, اب مثال کے لیے دیکھنا پڑے گا, کیونکہ جب مولا نے ارشاد فرمایا اکثر الناس کالبہائم کہ انسانیت اکثر جانوروں جیسی ہوتی ہے, تو اس کی حدیث کی بہت زیادہ وضاحت بھی ہے کہ بھئی کون سی صفت پائے جانے کی وجہ سے وہ کون سا جانور ہوتا ہے. صفت بیان کی مولا نے اس میں, جیسے زیادہ کھانے کی بیماری ہو اسے بھینس سے نسبت دی گئی کہ وہ اس طرح کا ہوتا ہے. بہرحال الگ الگ صفات بیان کی. جس میں بے وقوفی زیادہ پائی جائے اسے گدھے سے نسبت دی جاتی ہے نا. روزمرہ کی بات چیت ہے, آپ خود کہتے ہیں, انکار نہ کرے کوئی, آپ کہتے ہیں نا کسی کیا انسان ہو گدھے ہو, تو درمیان میں گفتگو کہ آخر یہ گدھا آیا کہاں سے, کیونکہ اس نے کی ایسی دیوانگی کی بے وقوفی کی حرکت جس کے نتیجے میں آپ نے کہا اسے کہ یہ گدھا ہے, کیونکہ وہ مشہور ہے اپنی دیوانگی بے وقوفی کے لیے. عجیب و غریب حرکتیں کرتا ہے, کبھی یعنی اس سے سمجھداری صادر نہیں ہوتی. لیکن کہانیاں ہم نے تھوڑی اسکول میں, کالج میں, اسکول میں, بچپن میں پڑھی ایسی جہاں گدھے نے بھی سمجھداری سے کام لیا ہے. کوئی واقعہ آپ نے سنا ہے نا, وہ نمک لے جاتا تھا تو اس کے اوپر نمک ڈال دیتے تھے اور لاد کر اس پر لے کے جاتے تھے,
تو راستے میں دریا بھی آتا تھا، وہ گزرتا تھا. اب بہرحال اتنا بوجھ بڑھتے 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 وہ پریشان ہونے لگا، یہ کیا ہے، میں اکیلا کتنا اٹھاؤں گا. بہرحال وہ پریشر میں آتے آتے ایک دن پیر اس کا پھسلا اور وہ دریا میں گرا. گرتے ہی نمک بہہ گیا سارا. اب جو اٹھا تو ہلکا ہو گیا ویٹ. تو تھا گدھا مگر ریئلائز کر لیا اس بات کو. کہہ رہے یہاں گرتے ہی وزن ہلکا ہو گیا. اب اسے یہ نہیں معلوم کہ بھائی نمک بہہ گیا کیا ہوا، اسے اتنی تفصیل نہیں معلوم. اسے اتنا معلوم ہے یہاں گرتے ہی ویٹ کم ہو گیا. تو بہرحال مالک نے اٹھایا، کسی طرح لے گئے بچاتے کرتے. دوسرے دن جا رہے تھے، اس بار جان بوجھ کے گرا. دیکھیے ہے گدھا مگر بات کیسی کر رہا ہے، سمجھداری کی حرکت کر رہا ہے اپنے لحاظ سے جتنی بھی ہو. پھر اسے اٹھایا لے گئے، پھر تیسرے دن گرا، پھر چوتھے. اب وہ اسے سمجھ میں آنے لگا کہ بھائی یہ تو اتفاقاً نہیں ہو سکتا، یہ تو جان بوجھ کے گر رہا ہے. ایک دن انہوں نے اس کے اوپر روئی لاد دی، کاٹن رکھ دیا، کہا لے کے چلو. وہ آیا دریا پر، پھر ویسی نہیں سے پھر گرا. اب جو گرا تو وزن اور بڑھ گیا. بھائی توجہ دیکھیے، ٹائم تو نہیں ہو گیا. اب اٹھا جب تو وزن اور بڑھ گیا. تو اسے سمجھ میں آیا کہ بھائی کچھ ہو نہ ہو آخر میں نتیجے میں گدھا ہی ہوں. اگر نکالنے جاؤں ہوشیاری تھوڑی سی تو نتیجے میں پھر مجھے ایسے ہی سامنا کرنا پڑے گا. ہے گدھا. بھائی توجہ ہے کہ نہیں؟ مثال چل رہی ہے. اور یہ جو روز ہے، یہ جو دن ہے، اس دن یاد بھی کیا جاتا ہے اس کو. ابھی عرض کریں گے آپ کی خدمت میں، پہلے مثال تو واضح ہو جائے. تو نذیر الدین حجہ بھی جا رہے تھے، وہ اور ان کا بیٹا دونوں گدھے پر سوار جانے لگے. تو ایک دم سے راہگیر آ گئے، راستے والے راہگیر نے دیکھ کر کہا کیسے ظالم لوگ ہیں، ایک گدھے پر دونوں سوار ہو گئے، کوئی تو رحم کرے اس پر. تو انہیں لگا کہ ہاں بھائی بات تو واقعی صحیح ہے. بہرحال نصیر الدین نے کہا کہ بھائی بیٹے کو بٹھا دیا، خود اتر گئے. کہا تم چلو. ایسے ہی آگے گئے، پھر راہگیر آیا. پھر ایک راہگیر آیا، اس نے کہا کہ عجیب بدتمیز بیٹا ہے، خود گدھے پر سوار ہے، باپ پیدل چل رہا ہے. تو اس نے کہا کہ بھائی یہ بھی صحیح ہے. تو بیٹا اتر گیا، نصیر الدین چڑھ گئے. پھر آگے چلنے لگے، پھر ایک راہگیر آیا، اس نے کہا کیسا بے رحم باپ ہے یہ، خود تو جا رہا ہے، بیٹے کو پیدل چلا رہا ہے. تو انہوں نے کہا بھائی کیا کریں. اب دونوں اتر گئے، دونوں اتر کر جانے لگے. پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر ایک راہگیر آیا، اس نے کہا عجیب لوگ ہیں، جب بیٹھنے کے لیے گدھا ہے تو پیدل کیوں چل رہے ہیں. آخر ایک آر انہوں نے کہا بھائی ایسے کچھ نہیں ہوگا. دونوں نے مل کر گدھے کو سر پہ اٹھا لیا اور جب جانے لگے. اب راہگیر ادھر سے ایک ادھر سے ایک، کوئی راہگیر کچھ بھی نہیں کہہ رہا، سب پریشان ہو گئے. اب راہگیروں کو کیا ہوا، کوئی کچھ نہیں. تب گدھے نے کہا سرکار یہ دنیا ہے، اگر آپ اس کی بات میں آؤ گے تو یہی ہوتا رہے گا کہ گدھوں کو سر پر اٹھا لیں گے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے ہی زمانے میں دنیا کی حرکتیں کچھ ایسی ہی ہے. آپ بھی اگر غور سے دیکھیں تو نظر آ جائیں گے وہ لوگ جو گدھوں کو سر پر اٹھائے پھر رہے ہیں. کوئی راہگیر کچھ نہیں کہے گا، بس ایک دن گدھا ہی کہے گا کہ دنیا تمہیں کہاں تک لے کر آ گئی، میں گدھا ہوں یا تم گدھے. پروردگار عالم نے کہا دیکھو ہم بھی اس سے آسانی سے جانے نہیں دیں گے. اب جیسے ہی جمعے کا دن آئے گا تو ہم تمہارے سامنے گدھے کا تذکرہ کریں گے ہی کریں گے. اور پروردگار عالم نے آیت نازل کر دی سورہ جمعہ میں، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل الاسفار. بھائی جمعے کے دن اب جمع ہونا ہے نا، سب آ جائیں گے ایک ساتھ. تو نارمل ڈیز میں وہ پبلک نہیں ملے گی. جس دن جمعے کے دن جمعے کے دن ملے گی، تو جمعے کے دن جب مل جائے گی پبلک تو وہاں گدھے کا تذکرہ آ گیا ہے نا. توجہ کیا کہا پروردگار، مثل الذین حملوا التوراۃ، وہ لوگ جنہیں ہم نے توریت دی تھی، جنہیں توریت کے حساب سے چلنا تھا،
ثم لم يحملوها، لیکن وہ ویسے نہیں چلے. ہم نے توریت عطا کی تھی، انہیں اپنی زندگی کو توریت کے مطابق چلانا تھا، لیکن انہوں نے اپنی زندگی توریت سے الگ کر لی. توریت کچھ کہہ رہا تھا، وہ کچھ کر رہے تھے. توریت کہیں اور تھا، یہ کہیں اور تھے. تو کیونکہ انہوں نے توریت کا ساتھ نہیں دیا، تو ان لوگوں کی مثال مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا. جو توریت جن لوگوں کے لیے ہم نے نازل کی تھی، انہوں نے توریت کے اعتبار سے اپنی زندگی نہیں گزاری. ان لوگوں کی مثال اس گدھے جیسی ہے جس کے اوپر کتابوں کا بوجھ تو لگا ہوا ہے، لیکن اسے پتا ہی نہیں کہ اس کے اوپر کیا ہے. نہیں، توجہ نہیں کر رہے. کہیں یہ تو نہیں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم بدتمیزی کر رہے ہیں کہ بھئی کیا بات ہے، یہ گدھے ہیں اور خنزیر کی بات چل رہی ہے، کتے کی. ایسے نہیں، یہ قرآن چل رہا ہے. اسی میں کہہ دیا کہ وہ کتا ہے، اسی میں کہا جا رہا ہے کہ وہ گدھے ہیں جن کو توریت دی تو گئی تھی لیکن انہوں نے فالو نہیں کی توریت. تو کیسی ہے ان کی مثال؟ جن کے اوپر اس گدھے کی طرح جس کے اوپر کتاب رکھی ہوئی ہے. کیا مثال دی پروردگار؟ صرف یہ کہہ دیتا کہ گدھے جیسے ہیں تو بات ختم ہو جاتی، لیکن گدھے جیسے ہیں کے ساتھ ایک کوالٹی بیان کی کہ جب کتاب گدھے پر رکھی جاتی ہے تو گدھا عقل مند نہیں ہو جاتا. بھائی توجہ نہیں کر رہے، توجہ. گدھے پر اگر آپ نے 4 کتابیں رکھ دی، 100 کتابیں رکھ دی تو کیا عقل مند ہو جاتا ہے؟ گدھے کو اگر آپ 2 سال لائبریری میں بند کر دیں تو کیا وہ عقل مند ہو جاتا ہے؟ بھائی انڈیا میں یہ مقولہ مشہور ہے، ہم یہاں پر رہنے والوں، یعنی آفینسو نہیں ہے کوئی بات، لیکن کہتے بھائی یو ایس میں ہے، کینیڈا میں ہے تو بھائی ذہین ہوں گے بہت. تو ہم نے کہا یہ کیسی دلیل ہے؟ مان لیجئے آپ نے پلین میں کسی گدھے کو بٹھا دیا وہاں انڈیا میں، وہ یہاں آ کر اترے گا تو کیا پروفیسر اترے گا؟ بھائی جو آیا وہی رہے گا. قرآن نے بھی عجب مثال دی، اس پر کتاب رکھی ہوئی ہے لیکن اسے نہیں معلوم کہ وہ کیا ہے. مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم بتا رہا ہے کہ اگر مزاج میں گدھا ہے کوئی تو کتابیں کتنی بھی اس کے پاس کیوں نہ آ جائے وہ گدھا ہی رہتا ہے. لیکن پروردگار یہ تو بتا کہ تو نے آخر اسے گدھا کہا کیوں؟ کہا اس نے توریت کو ہم نے اس کے لیے نازل کی تھی لیکن توریت کو فالو نہیں کیا تو اس گدھے کی طرح ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہو. بھئی جب توریت کو فالو نہیں کیا تو گدھا ہو گیا، تو جو قرآن کو فالو نہیں کرے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ تو جو قرآن کو فالو نہیں کرے گا وہ گدھے سے زیادہ ہی ہو گیا. تو جو قرآن ناطق کے ساتھ نہیں رہے گا وہ کتنا بڑا جانور ہوگا. یعنی قرآن سورہ جمعہ فیصلہ کر رہا ہے. کیا ہے یہ آیت؟ بئسا مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. یہ بری مثال ہے، بری مثال، لیکن یہ ہماری آیتوں کا انکار کرنے والوں کے لیے ایسی ہی بری مثالیں ہوتی ہے. بئسا مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، ہماری آیتوں کا انکار کرنے والے کی ایسی ہی مثال ہے. کہ اب اتنی آیتوں کا انکار، اسی لیے کل ہم نے آپ کی خدمت میں یہ پڑھ رہے تھے کہ آیتیں کون ہیں. اب یہ پھر سے ایک بار دوہرا دیں جملہ تاکہ بات واضح ہو جائے. زیارت امیر المومنین جس میں مولا کے لیے ارشاد فرما رہا ہے السلام علیکہ، السلام علیکم یا حاکمین بحکم اللہ، حاکمین بحکم اللہ، السلام علیکم یا سادات الورا والآیت الکبریٰ. والآیت الکبریٰ، میرا سلام تجھ پر یا علی، وہ جو اللہ کی آیت کبریٰ ہے. یہ آیت کبریٰ، ٹھیک ہے نا؟ بات آ گئی ہے تو دیکھیے اب عرضی کر دیں پوری. ایک سلوات بلند بارگاہ الہی میں پڑھتے ہیں. مفاتیح الجنان پن نمبر 480، زیارت امیر المومنین. السلام علیکہ یا وسیع الاوصیاء، السلام علیکہ یا عماد الاتقیاء،
अस्सलामु अलैका या वली अल औलिया, अस्सलामु अलैका या सय्यद अश-शुहदा, अस्सलामु अलैका या आयत अल्लाहिल उज़्मा। मेरा सलाम तुझ पर है वो जो अल्लाह की आया उज़्मा है, मेरा सलाम तुझ पर है वो जो अल्लाह की आया कुबरा है। फिर यहाँ पर एक और, अस्सलामु अलैका या अमीर अल-मोमिनीन या इमाम अल-हुदा व मिसबाह अद-दुजा, अस्सलामु अलैका या हिजाब अल-वरा वद-दावतिल हुस्ना वल आयतुल कुबरा। मेरा सलाम उस पर जो अल्लाह की आयत कुबरा है, यानी अली अल्लाह की आयत कुबरा है, आयत उज़्मा है, अली अल्लाह की आयत है। जो उस आयत का इनकार कर रहा है उसके लिए कुरान ने कहा इनके लिए बुरी मिसालें ही होगी। बेसा मसलुल कौमिल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, हमारी आयत का इनकार करने के बाद तवक्को ना रखे कि उससे हम इज्जत से पेश आएंगे। अरे थोड़ा सा एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं कि हमारी आयत अली का दुश्मन अगर है तो तवक्को ना रखे इज्जत से पेश आएंगे, चाहे अपने सर पे किताबों का अंबार ही क्यों ना डाल लिया हो, वो फिर भी गधा है। नहीं, ऐसी मिसालें हम इसीलिए देते हैं ताकि तुम फिक्र करो। कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई जोर नहीं, हमारी तरफ से कोई फोर्स नहीं है। ये आयत है, ये ज़ियारात और ये दावत फिक्र। फैसला करने वाला अपनी अक्ल से फैसला करे। अली की फजीलतों का इनकार, फिर आपने कह दिया वो आलिम है। कौन सा आलिम है वो? जो गुस्ताख अली है वो किसी रुख से आलिम होगा? गधा जिसे जाहिल कहेगा वो वैसा जाहिल है, क्योंकि सबसे पहले अल्लाह की आयत की ताजीम और तकरीम ही उसके इल्म की दलील बनेगी। अगर आयतुल्लाह का मुखालिफ है तो फिर किताबों का अंबार रखने के बाद भी उसकी मिसाल गधे जैसी है। बस मजलिस तमाम हुई, साहिल ने पूछा आकर, मौला आखिर ये जुमे के दिन को जुमा क्यों कहते हैं? जुमे का नाम जुमा क्यों पड़ गया है? तो जुमा जीम मीम ऐन जमा, जुमा जमाअत मजमा इजमा, ये सब इसी से बने, इसी से बना जुमुआ। सूरह जुमुआ आज पढ़ा गया ना, दोपहर में ही तो पढ़ा गया, भूल गई इतनी जल्दी? ये आयत जो हम आपके सामने अब पढ़ रहे हैं दिन में पढ़ी गई ना, फिर आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे हम पहली बार पढ़ रहे हो? भाई सुबह में ही तो सुनी, आज ही तो सुनी। मसलुल लज़ीना हुम्मिलुत तौरात सुम्मा लम यहमिलूहा कमसलिल हिमारि यहमिलुल अस्फारा। ये आयत ही सुनती है ना, जुमे के नमाज में यही होती है। अरे भाई जब सुन लिए आयत तो कुरान आपको वहां सूरत बनानी चाहिए थी। ये क्या आप गधा कह रहे हैं? हम तो सिर्फ दोहरा रहे हैं बात को। पूछ लिया उसने लेकिन मौला से कि मौला जुमे को जुमा कहते क्यों है? मौला ने कहा क्योंकि जुमे का मतलब है ग्यादर होना, जमा होना। फरमाते हैं जुमे को जुमा इसीलिए कहा गया क्योंकि उसी दिन अल्लाह ने मखलूक को अली की वलायत के इकरार के लिए जमा किया था। क्योंकि उस दिन अल्लाह ने अली की वलायत के इकरार के लिए लोगों को जमा किया, उस दिन को जुमा कहते हैं। यानी अगर अली का जिक्र नहीं हो रहा है तो उसे जुमा कहा ही नहीं जाएगा। अगर जिक्र अली नहीं है तो उसे जुमा नहीं कहा जाएगा, और जब उसका ज़हूर होगा तो वो भी जुमे के दिन होगा। मतलब कौन सा जुमा? जुमा आएगा तो वो आएगा ऐसे नहीं, वो आएगा तो जुमा आ जाएगा। ऐसे नहीं है कि वो वेट कर रहा है कि भाई मंडे है मुझे फ्राइडे जाना है, ऐसे नहीं। ट्यूसडे जाए वेडनेसडे जाए, ऐसे नहीं। वो वक्त का इंतजार नहीं कर रहा, वक्त उसका इंतजार कर रहा है। वक्त इमाम नहीं है, वो इमाम है। वो आएगा जिस रोज भी वही रोज जुमा होगा, क्योंकि आते ही फिर से लोगों को जमा करेगा।
اور وہ سوال پوچھے گا جو پروردگار عالم نے آسمانوں پر مخلوق سے پوچھی تھی کہ علی کی ولایت کا اقرار کیا تھا، اسے نبھایا یا نہیں؟ اس گواہی کے لیے جس روز آ کر پردے سے باہر لوگوں کو جمع کرے گا، اسی دن کو جمعہ کہتے ہیں۔ لیکن ہم نے تو جمعے کو ایک دن سمجھ لیا ہے۔ جب دین کو ہی ہم نے ایک ایکٹیویٹی سمجھ لی ہے، عبادت کو ہم نے پریکٹس سمجھ لیا ہے نا، تو یہ تو صورت ہی بدل گئی دین کی۔ تو ایسے تھوڑی نہ ہوگا، پورا دین فیس چینج ہو گیا۔ کیا تھا دین رسول اکرم، و کیا ہو گیا؟ اسی لیے تو جب وہ آئے گا تو اس سے کہا جائے گا یہ کون سا دین ہے؟ دین کو اتنا بدل دیا جائے گا۔ ہم آلریڈی شروعات دیکھ چکے ہیں، ہم لوگوں نے دیکھ لیا کہ کیسے بدل، مجلسیں بدل گئی، ممبر، محراب، آیتیں گئی، حدیثیں گئیں، زیارتیں گئی، کہاں کیا سب چلا گیا، سیاستیں آ گئی۔ بس دنیاوی گفتگو کا تذکرہ ایسے لگ رہا ہے مانو جس نیوز کو ٹی وی پہ سنا تھا اسے آ کر پھر سے ممبر سے سننا ہے۔ بس اس کے علاوہ ممبر کیا رہ گیا؟ کیسے پتا چلے گا آنے والی نسلوں کو کہ آیتیں کیا کہہ رہی ہے، حدیثیں کیا کہہ رہی ہے، دین کا مزاج کیا ہے، طبیعت کیسی ہے دین کی؟ کیسے پتا چلے گا؟ اسی لیے آہستہ 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 اتنا الٹ جائے گا، یعنی ہماری نظر سے آپ دیکھیں تو آلریڈی الٹ گیا ہے، لیکن آپ کی خاطر رعایت سے کام کر رہے ہیں اگر، تو اتنا الٹے گا کہ جب وہ پردہ اٹھا کر آئے گا تو اس سے پوچھا جائے گا یہ کون سا دین ہے، یہ کس چیز کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں؟ اپنے بھائیوں سے عرض کر رہے ہیں تھوڑا سا بیداری اور شعور، سمجھداری ہے نا، توجہ۔ فون خریدنے کے لیے 50 ویریفیکیشنز ہوتے ہیں، فون لینے کے لیے جینیون ہے نہیں ہے، باکس پیس ہے نہیں ہے، اچھا ہے خراب ہے، کون سی کمپنی ہے، کیا سافٹ ویئر ہے۔ ایک فون کو اتنا زیادہ جانچ لیتے ہیں، ممبر پر آنے والے کو نہیں جانچتے۔ یہ کیسا مزاج ہے، یہ کیسی ناانصافی ہے؟ اسی کا فائدہ اٹھا کر کوئی بھی آ جاتا ہے، تھوپ کر جاتے ہیں بات آپ کو خود پتا ہے کہ بھائی میں جواب سے مطمئن نہیں ہوں، پھر بھی آپ کہتے ہیں بھائی اب انہوں نے کہا ہے تو پھر کوئی تو بات ہوگی۔ یہ کیسی بات ہے؟ آپ کو جب تک اطمینان نہیں ہوا جواب کہاں ہوتا ہے، اسے جواب کہاں کہتے ہیں؟ نہیں ہے توجہ۔ اپنے بھائیوں سے عرض کر رہے ہیں کہ دنیا میں اتنا دھوکہ نہیں ہے جتنا بنام دین ہو رہا ہے۔ تھوڑی سی سمجھداری، بیداری کی ہمیں ضرورت ہے۔ کسی کو بلائنڈ فالو نہ کر لیں، آپ ہماری بات کو نہ سن لیں ایسے ہی، ہم دعوت فکر دے رہے ہیں، غور اور فکر اور تدبر کرنا آپ کا کام، کیونکہ ارشاد ہوا کہ تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون۔ ہم ایسی مثالیں بیان ہی اسی لیے کرتے ہیں تاکہ تم فکر کرو۔ فکر کا دین ہے یہ، فکر کا، سوچنے کا، تدبر کا دین۔ یہاں سوچ اور فکر اور تدبر کو ترک نہیں کیا جا سکتا، یہ وہ دین نہیں ہے۔ دین اسلام سوچ اور فکر اور تدبر کو کہتے ہیں۔ خداوند عالم نے کہا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے پوچھو، اللہ ایک ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے پوچھو کیسے، وہ بے نیاز ہے سمجھ میں نہیں آ رہا پوچھو کیسے، سمجھو سمجھ کے سجدہ کرو۔ اس نے کہہ دیا اس نے کہہ دیا، ایسے سجدے نہیں چاہیے اس کو چاہیے شعور کا سجدہ، بیداری کا سجدہ، اس کو چاہیے یقین کا سجدہ، دلائل کا، استدلال کا سجدہ۔ بات واضح ہوئی نا؟ بس دیکھیے خیر بہرحال ہمارا کام آپ کی خدمت میں بات کو رکھ دینا ہے، بس اس سے بڑھ کر کیا کریں؟ رسول سے کہہ دیا گیا، آپ کا کام صرف بات پہنچانا ہے، باقی ہمارے بھی وہی ذمہ داری۔ بات ہم نے بھی پہنچا دی، اب سوچنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ کیونکہ اتنا زیادہ پست تو معیار نہیں ہو سکتا، ذہنیت کی اتنی پستی تو نہیں ہو سکتی جس کے لیے حسین نے کربلا بپا کی ہو۔ کربلا اسی لیے بپا ہوئی کہ ہمارا آئی کیو لیول یہ رہ جائے، کوئی ریفلیکشن نہیں مجلس میں۔
اپنی نفس پر اسے کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں آ رہا. یہ کیسی مجلس ہوئی؟ ایک مجلس میں جب تک اس کو یہ احساس نہ ہو جائے کہ یہ میں نے مس کر دیا، وہ مجلس کہاں ہوئی؟ اٹھتے اٹھتے اس کو یہ احساس مار دے کہ کہاں نام علی اور کہاں میں. جب وہ اس جذبے سے اٹھے گا کہ مجھے بہت ساری چیزوں کی کوشش کرنی ہے، تو اسے مجلس کہا جائے گا. کیا ہو گیا مزاج؟ اسی لیے حسین نے قربانی دی کہ ہم اتنا نیچے گر جائیں. کون کون سی منزل سے نہیں گزر گئے. مجلس کے بعد بھی یہیں رہیں گے. اگر آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہو، ہم نے بار بار کہا کہ کنفیوژن کریٹ کرنے نہیں آئے ہیں، کسی پر طنز کرنے ہم نہیں آئے ہیں. اتنی دور سے آپ کی خدمت میں اسی لیے حاضر ہوئے کہ بات کو آپ کے سامنے کلیئر کر دے، تاکہ آپ کے دل میں یقین پیدا ہو. اگر اس میں کوئی بھی ڈاؤٹ باقی رہے گا تو ہم یہیں رہیں گے مجلس کے بعد، تاکہ آپ بات چیت کر کے اسے کلیئر کر لے کہ بھئی یہ بات کیسی تھی. نام حسین انسان کو ارتقاء کی طرف لے جاتا ہے، معراج کی طرف. فضائل کے ذریعے سے افکار کی معراج، مصائب کے ذریعے سے جذبات کی معراج. کیسی کیسی مصیبتیں، کیا کیا منازل نہیں دیکھے. ایام اربعین بھی چل رہے ہیں اور شہادت کی شب بھی ہے. عجیب جملہ ہے زیارت کا، السلام علیک یا غریب الغربا. میرا سلام اس پر جو غریبوں میں بھی غریب ہے، بے وطنوں میں بھی بے وطن. کیونکہ امام غریب کی کیفیت ہی عجب ہے. اتنی دور پردیس میں اکیلا، علی کا کوئی بھی بیٹا نہیں ہے. بقی میں اگر آپ جا کر دیکھیں گے تو وہاں پر دوسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے 4 امام ایک ساتھ. کاظمین میں آپ جائیں گے 7ویں 9ویں امام ایک ساتھ. عسکرین آپ جائیں گے 10ویں اور 11ویں ایک ساتھ. علی کے بیٹا اور کربلا جائیں گے تو حسین کے ساتھ پورا گھر آنا. علی کے بیٹوں میں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کے ساتھ ہے، سوائے غریب کے جو سرزمین تو اس پر اکیلا دفن ہے. اسی لیے اسے غریب الغربا کہا جاتا. اپنے وطن سے بہت دور ہونے کے سبب رسول کا دل ٹوٹ گیا ایسے کہ اس کی زیارت کی ترغیب دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو میرے اس غریب بیٹے کی زیارت کو 1 مرتبہ جائے گا، میں اس شخص کی زیارت کرنے 3 مرتبہ آؤں گا. اس کے مرنے کے دن آؤں گا، اس کے حساب کے دن آؤں گا. 3 موقعوں پر آؤں گا، حساب کے موقع پر، صراط کے موقع پر، خبر کے موقع پر. کہ یا رسول اللہ، عظمت بھی زیارت کی سمجھ میں آ گئی، کا کوئی اور مقصد بھی ہے؟ کہا ہاں، کم از کم اس حدیث کے سہارے ہی صحیح کوئی میرے اس بیٹے کو اکیلا نہ چھوڑ دے. میرے جگر کا ٹکڑا فرماتے ہیں بہت دور سرزمین تو اس میں دفن ہو جائے گا. اس کی شہادت کی شب ہے. چاہنے والے 2 چاہنے والوں کے علاوہ اطراف میں کوئی موجود نہیں ہے. زمین پر زہر کے اثر سے تڑپ تڑپ کے دم نکل رہا ہے. جب حجرے کو چاہنے والوں نے کھولا تو دیکھا کہ فرش کو ہٹا کر خاک پر لوٹ رہے تھے. اور مرثیہ میرا سلام اس مظلوم کے اوپر جو جلتی ہوئی زمین پر تڑپ رہا تھا. یہ غربت حسین پر رو رہا ہے. حسین اس کی غربت پر رو رہے ہیں. روایت ایک بہار میں جو علامہ مجلسی نے لکھی، خدمت میں آپ کی عرض کر کے اس سے مصائب مربوط کر دیں کہ شہادت کا جب وقت قریب آنے لگا تو مولا نے اپنے 2 چاہنے والوں کو بلایا. ہرسما اور اباسلت ان کے نام تاریخ میں بتائے گئے. ان سے کہا کہ دیکھو، طے کر دیا ہے مامون نے کہ مجھے زہر دے گا، تو جب وہ مجھے دربار میں طلب کرے گا اور جب میں واپس باہر آؤں گا تو تم لوگ مجھے دیکھنا، اگر میرے چہرے پر میری ردا ڈلی ہوئی ہو تو میرا راستہ نہ روکنا، سمجھ لینا کہ مجھے زہر دے دیا گیا. میں اپنے گھر میں داخل ہو جاؤں گا. ایک حجرے کی طرف اشارہ کیا، کہا اس حجرے میں جاؤں گا.
دروازہ بند رہے گا، جب تک میری آواز آتی رہے تب تک میں باحیات رہوں گا، جب میری آواز خاموش ہو جائے تو تب تم لوگ دروازہ کھولنا۔ اور صحن میں یہاں پر ایک خیمہ نصب ہو جائے گا، تم دیکھو گے کہ خیمہ نصب ہو جائے گا، میرے جنازے کو لا کر اس خیمے میں رکھ دینا، وہاں پر میرا بیٹا اعجاز کی صورت سے آ جائے گا، وہ میرا غسل و کفن دے گا۔ تمہیں جب تک غسل کی آواز آتی رہے تو تب تک خیمے میں داخل نہ ہونا، جب غسل و کفن تمام ہو جائے گا، خیمہ بھی غائب ہو جائے گا، تو تب تم لوگ میرا جنازہ اٹھانا۔ پھر اس کے بعد جب نماز جنازہ کے لیے تیاری ہوگی تو میرا بیٹا پھر سے آئے گا، وہ میری نماز جنازہ پڑھائے گا، اور پھر تم میرے جنازے کو اٹھانا۔ میں تمہیں ایک جگہ کا نشان بتائے دیتا ہوں، وہاں پر بس ایک مرتبہ کدال مارنا، تمہیں بنی ہوئی تیار خبر نظر آئے گی، میرے جنازے کو اس کے پہلو میں رکھ دینا۔ تم لوگ دیکھو گے کہ خبر میں ایک چشمہ پھوٹے گا اور پانی ابھر کر باہر آئے گا، دیکھتے دیکھتے پوری خبر باہر پانی سے جمع ہو جائے گی، اور پھر ایک مچھلی اس پانی میں تیرنے لگے گی۔ میں تمہیں ایک دعا بتائے دیتا ہوں، وہ دعا اس پانی پر دم کرنا، دوبارہ پانی زمین میں جذب ہو جائے گا، وہ مچھلی غائب ہو جائے گی، پھر میرے جنازے کو خبر میں رکھنا اور مٹی ڈال دینا۔ یہ وصیت امام کر رہے تھے ہرسمہ اور ابا سلس، دونوں چاہنے والے روتے روتے سن رہے تھے۔ بس وہ روز آیا کہ جب امام کو دربار میں طلب کیا گیا، روایت نے لکھا کہ اس نے دھاگے کو زہر میں ڈبو دیا، اور کئی دن دھاگا زہر میں ڈوبا ہوا رہا، دھاگے نے زہر پی لیا، پھر اس دھاگے کو انگوروں سے پرویا، اس طرح اس نے انگوروں میں زہر بھر دیا۔ عالم یہ تھا کہ اگر ایک بوند دریا میں گر جاتی تو ساری مچھلیاں مر جاتی، ویسا زہر ایک جان کے لیے جمع کیا گیا۔ امام دربار میں آئے، مامون نے انگور پیش کیے، امام نے روایت نے لکھا 2 انگور نوش فرمائے اور کلیجہ کٹنے لگا، اپنے مقام سے اٹھ کر کھڑے ہوئے، یا حسن کہہ کر قدم آگے بڑھانے لگے، یا حسین کہہ کر۔ پوچھا اس نے کہاں جا رہے ہیں فرزند رسول؟ کہا وہیں جہاں تو نے بھیجنے کا انتظام کیا۔ دربار سے باہر آئے، ہرسمہ نے اباسل نے دیکھا کہ امام کے چہرے پر امام کا حجاب ڈلا ہوا ہے، راستہ نہیں روکا، پیچھے پیچھے امام کے چلتے رہے، امام گھر میں داخل ہوئے، حجرے میں چلے گئے۔ بس یہ باہر سے آواز سن رہے تھے کہ درس سے کرانے کی آواز کے درمیان میں ان کے کانوں میں آواز آنے لگی کہ امام غریب الغربا تڑپتے ہوئے کہنے لگے، ہائے حسین، ہائے وہ مظلوم۔ اس کی تعظیم میں فرش کو ہٹا کر خاک پر لوٹنے لگے، اور مرثیہ پڑھ رہے تھے کہ میں تو صرف خاک پر لوٹ رہا ہوں، میرا سلام اس مظلوم کے اوپر جو سر سے پیر تک زخموں سے چور تھا، اور جلتی ہوئی زمین کربلا پر گرا تو جلتی ہوئی زمین اس کے زخموں کا مرہم بننے لگی۔ امام کی آواز آتی رہی، یہ باہر گریا کرتے رہے۔ وہ وقت آیا جب امام کائنات خاموش ہوا۔ ہرسمہ اور ابا سلط نے امام کی وصیت کے مطابق دروازے کو کھولا، جنازے کو صحن میں لے کر آئے، ایک خیمہ خود بخود وہاں پر نصب ہو گیا، انہوں نے لے جا کر جنازے کو خیمے میں رکھ دیا، اور امام کی نوے امام کی باعجاز آمد ہوئی، امام کو غسل و کفن دینے لگا۔ ارے اتنی دور پردیس میں امام اس دنیا سے گزر گیا، لیکن اتنا تو مقدر تھا کہ بیٹا آخر کار آ گیا، امام کو غسل بھی دیا گیا، کفن بھی پہنایا گیا۔ لیکن سجاد وہ غریب جو 11ویں محرم کو چلتے ہوئے کربلا سے زمین کربلا پر حسین کے بے گور و کفن لاشے کو دیکھ فریاد کر رہا تھا، اور کہہ رہا تھا کہ کائنات میں ایسا بد نصیب بیٹا نہیں ہوگا جس کی آنکھوں کے سامنے باپ کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا۔ غسل و کفن تمام ہوا، خیمہ غائب ہوا، انہوں نے امام کے جنازے کو اٹھایا، جنازہ باہر آیا، صفیں جم بننے لگی، آہستہ آہستہ دیکھتے دیکھتے
جب نماز کا وقت آیا تو امام کی آمد ہو گئی. پھر سے حسرت پیدا ہوئی. سید سجاد کا وہ منظر آیا کہ امام دور سے آ کر نماز جنازہ پڑھا رہا ہے، لیکن روتے ہوئے نگاہوں میں اشک بہ رہے تھے. اس مظلوم پر سلام جس کا لاشا جلتی ہوئی زمین پر پڑا رہا. نماز بھی تمام ہو گئی. بس منزل تمام، پروردگار عالم اس گریے کو قبول فرمائے. نماز بھی تمام ہو گئی. جنازے کو اٹھا کر اس مقام پر لے کر آئے جس کا امام نے نشان بتایا تھا. ایک کدال لگائی، بنی ہوئی تیار قبر نظر آئی. جنازے کو پہلو میں رکھ دیا. انتظار کر رہے تھے. پانی کا چشمہ بھی پھوٹا، مچھلی بھی تیرنے لگی. انہوں نے بتائی ہوئی دعا پڑھی، پانی جذب ہو گیا. امام کی تدفین ہوئی، خاک ڈال دی گئی. روتے ہوئے چاہنے والے تڑپ رہے تھے کہ حجت خدا کا سایہ سر سے اٹھ گیا. کہ مولا، لیکن ایک خیال ذہن میں آ گیا. ارے تجھے دفن کرنے کے لیے آئے، تیری جنازے کو پہلو میں رکھا، مزار میں چشمہ پھوٹا، پانی کے سبب سے تیری قبر میں پانی کی نمی تو آ گئی، تھوڑی سی ٹھنڈک کا احساس تو ہو گیا ہوگا. لیکن کربلا کے میدان میں ارے غریب حسین اپنے 6 مہینے کے بچے کو گود میں لیے ہوئے زمین کربلا کی طرف دیکھ رہے تھے کہ آخر کیسے میں اپنے 6 مہینے کے پھول کو اس جلتی ہوئی زمین کے حوالے کروں. ارے آسمان کی طرف دیکھ کر حسین دل چور چور ہو گیا. 6 مہینے کا پھول جلتی ہوئی زمین کے حوالے کہ اے عرض کربلا، میری آغوش کے نازک ترین پھول کا خیال رکھنا.